الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہے نا؟ ایمان کے کتنے پلر ہیں؟ 6 پلر ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 3 نمبر 4 فرشتوں پر، نمبر 5 قیامت کے دن پر، نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ ایمان کے 6 پلرز ہو گئے۔ تو ایمان کا پہلے پلر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ نو کریشن وداؤٹ کریٹر، نو سسٹم وداؤٹ آپریٹر۔ گڈ ہے، بارک اللہ فیک۔ اللہ پر ایمان لانے میں دوسرا پوائنٹ ہے ربوبیت پر ایمان لانا۔ ربوبیت یہ رب سے نکلا ہے۔ رب کے معنی لارڈ۔ گڈ، رب کے معنی کیا ہیں؟ لارڈ۔ تو اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہمارا لارڈ ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ لارڈ کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب، جب ہم بولتے ہیں نا توحید ربوبیہ یا ربوبیت پر ایمان لانا، تو اس میں کئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی ہمارا کریٹر ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ ربوبیہ میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا کریٹر ہے۔ تو اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کریٹر ماننا۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب کریٹر ماننا۔ تو ربوبیت پر ایمان لانا مطلب نمبر 1 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی ہمارا کریٹر ہے۔ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ پوری یونیورسل ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، درخت ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز رب العالمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن میں ایک بہت بڑی پیاری آیت ہے، غالباً سورہ حج کی آیت ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضُرِبَ مَثَلٌ، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک ایگزامپل تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس مثال کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے سامنے ایک مثال، ایک ایگزامپل ہم بیان کر رہے ہیں، ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ کیا کرو اس کو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر کے سنو۔ وہ کیا مثال ہے؟ اللہ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکار رہے ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ بت ہوں، ٹھیک ہے؟ کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو سب مل کر کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، تو اللہ نے کہا اے لوگوں، ایک ایگزامپل تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، کیا کرو؟ اسے غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر کے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ مکھی سمجھتے ہیں کیا ہے مکھی کا مطلب؟ ہاں، مسکیٹر ہے کیا؟ ہاں، مسکیٹر مچھر ہو گیا نا۔ مچھر مطلب ہاں، مسکیٹر ہے۔ مسکیٹر کسے بولتے ہیں؟ ہنی بھی نہیں بھائی، ہاؤس فلائی، ٹھیک ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو سب مل کر کے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنے بتوں کے سامنے جو پرساد رکھتے ہو نا،
اگر مکھی اس پرساد میں سے، لڈو میں سے، جو بھی مورتیوں کے سامنے رکھتے ہیں تم، اگر ان پرساد میں سے کوئی چیز مکھی جو ہے نا اگر لے کے اڑ جائے، کھا کے اڑ جائے، تمہارے سارے معبود مل کر کے مکھی کے منہ سے جو ہے نا وہ پرساد نکال نہیں سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی تمہارے پرساد میں سے کچھ کھا کے اڑ جائے، تمہارے سارے معبودان مل کر کے مکھی کے منہ سے اس پرساد کو باہر نکال نہیں سکتے۔ کہا ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگ رہے ہیں نا وہ بھی کمزور ہیں، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، طاقتور اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تو جب ہم بولتے ہیں ربوبیت پر ایمان لانا، تو ربوبیت پر ایمان لانے میں نمبر ایک اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی ہمارا کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا؟ ربوبیہ پر ایمان لانے میں دوسرا نقطہ ہے اس بات پر ایمان لانا کہ کریٹر وہی ہے، نمبر دو اس پوری یونیورسل کا، اس میں بسنے والی ساری مخلوقات کا مالک بھی وہی ہے۔ کیا ہے؟ مالک۔ اس پوری یونیورسل کا اونر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہم ربوبیہ بولتے ہیں نا، نمبر ایک کریٹر وہی ہے، نمبر دو اونر کیا ہے؟ مالک جسے بولتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اس پوری یونیورسل کا اونر کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے کسی ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم مملوک ہیں، ہم غلام ہیں، مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی اس پوری دنیا کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہے؟ اللہ نے کہا والذین تدعون من دونی، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من خطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان اور زمین میں کسی تنکے کے کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ذرہ کسے سمجھتے ہیں معلوم؟ کسے بولتے ہیں ذرہ؟ ذرہ کسے بولتے ہیں؟ چلو میں ذرے کو سمجھاتا ہوں تم نے آسانی سے، ٹھیک ہے؟ گھر کے ونڈوز روشن دان سے جب سورج کی روشنی آپ کے گھر میں پڑتی ہے تو سورج کی روشنی میں آپ کو ذرات نظر آتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی آپ کے گھر میں پڑتی ہے ونڈوز سے، ٹھیک ہے، تو سورج کی روشنی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں نا، تو یہی ذرہ ہے۔ کہا اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان اور زمین میں کسی تنکے کسی ذرے کے بھی مالک نہیں، کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر ایمان لانا کہ کریٹر کون ہے؟ نمبر دو اونر کون ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اونر ہے؟ نہیں ہے نا؟ کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ کا؟ آدھی دنیا اس کی، آدھی دنیا اللہ کی، ٹھیک ہے؟ زمین اللہ کا، آسمان دوسروں کی، یا آسمان اللہ کا، زمین دوسروں کی، ایسے ہے؟ کوئی پارٹنر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اکیلا مالک ہے۔ کیا کوئی ہیلپر ہے اللہ کا؟ اللہ نے قرآن مجید میں، دیکھیے ہم کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، یا تو کم از کم وہ مالک ہونا، یا تو پارٹنرشپ ہونا، یا تو مالک ہونا، یا تو پارٹنرشپ ہونا، یا تو ہیلپر ہونا۔ اللہ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم نے گاڈ، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ لوگ آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، آسمان اور زمین میں ان کا کوئی بھی شیئر، کوئی بھی حصہ نہیں ہے ان کا۔ اللہ نے کہا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان میں سے کوئی اللہ کا ہیلپر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا ہیلپر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ہیلپر ہیں، نہ غوث پاک اللہ کے ہیلپر ہیں، کوئی اللہ کا ہیلپر نہیں ہے۔
اسے کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوری کائنات کا بے تاج بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پورے کائنات میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہا تؤتی الملک من تشاء، وہی بادشاہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانے میں ربوبیت پر ایمان لانا، ربوبیت پر ایمان لانے میں نمبر ایک اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی کریٹر ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی اونر ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی مدبر ہے۔ مدبر کا مطلب پلانر، کیا ہے؟ پلانر۔ یہ پوری کائنات کا پلان، یہ پوری کائنات کا سسٹم، پورا پلان جو کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم رب بولتے ہیں تو اس میں تینوں باتیں آ جاتی ہیں، ایک کریٹر، ایک اونر اور ایک پلانر۔ آپریٹر بھی بول سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ کریٹر، اونر، پلانر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ ہے۔ تو ربوبیت پر ایمان لانے میں بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وہی پلانر ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رب میں کتنی باتیں ہیں؟ کیا کیا؟ کھڑو انہوں بول رہے ہیں، ہاں گڈ، بارک اللہ فیک۔ تو سنتے سنتے بھی سن رہے ہیں، تمہیں سوتے سوتے بھی سن رہے ہیں، خالی ایسے ہی رتی نیند ہے سو پروانی، رتی سو سکتی، زیادہ نہیں سونا، ٹھیک ہے؟ گہری نیند میں نہیں سونا، ایسا ہم جا کو واپس آ گئے نا پروانی۔ کسے جی نیند آ رہی ہے؟ سو ہاں، چلو چلو چلو، بولنا نہیں، ہمیں دیکھ کو بولا آلتی، تمہیں بولنا نہیں، تمہیں بولے تو پھر کلاس خراب ہو جاتی ہے۔ ٹیچر دیکھ رہا ہے، ٹیچر ہی بولتا ہے، پھر تمہیں انہیں سو رہا ہے، انہیں سو رہا ہے، انہیں سو رہا ہے، انہیں سو رہا ہے بولے تو مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تمہارے شیخ اندھے تو نہیں ہیں؟ آ رہا ہے نا نظر ہم نہ بھی؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں دیکھ کے بولتی، تمہیں بولنا نہیں، سوری، ایک دوسرے کی شکایتیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک غلط عادت ہو۔ چلیں، تو اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، ربوبیت پر ایمان لانا۔ ربوبیت سمجھ گئے؟ چلے تمہارے سے ایک ایزی سوال میں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پوائنٹ کو ہم جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ اگر کوئی اللہ کو کریٹر مانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پوری یونیورسل کا اونر مانتا ہے، اللہ کو بیسٹ پلانر مانتا ہے، تو کیا اللہ کو کریٹر یا اونر یا پلانر ماننے سے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ہم اسے مسلمان بول سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ کوئی ہے جو کہتا ہے اللہ ہی کریٹر ہے، اللہ ہی اونر ہے، اللہ ہی پلانر ہے، کیا ہم اس شخص کو مسلمان بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں بول سکتے؟ چلو دل سے مان رہا ہوں، بول سکتے ہیں؟ چلیں اگر کوئی آدمی اللہ کو کریٹر مانتا ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے نا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو
مشرکین تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کو کریٹر مانتے تھے. وہ کیا مانتے تھے؟ اللہ کو. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے کریٹ کیا، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کیا جواب دیں گے وہ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے آسمان اور زمین کو یقیناً اللہ ہی نے بنایا ہے، انڈیڈ اللہ ہی نے بنایا ہے. اور یہ جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے زمین سے روزی کون اگاتا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے زمین سے اناج، زمین سے درخت کون اگاتا ہے؟ کون؟ اللہ. آپ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے. اور آپ ان سے پوچھیں تمہارے آنکھ کا، تمہارے کان کا مالک کون ہے. آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو جاندار سے بے جان کو، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. کون ہے جو اس پوری کائنات کا پلانر ہے. کیا کہیں گے غیر مسلم، نان مسلم نبی کے دور کے؟ کیا کہیں گے وہ؟ کہیں گے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. پھر بھی اللہ ان کو مشرک بولا. کئی کو دل، ہاں، تو اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے، الوہیت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے بلکہ ربوبیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ الوہیت پر ایمان لانا ضروری ہے. مشرکین ربوبیت کو مانتے تھے لیکن الوہیت میں گڑبڑ تھا. کہاں گڑبڑ تھا ان کے پاس سے؟ ربوبیہ میں اچھے تھے وہ لوگ، لیکن الوہیہ میں کیا کرتے تھے؟ گڑبڑ کرتے تھے. ٹھیک ہے، مانتے تھے اللہ کریٹر ہے لیکن عبادت، ورشپ دوسروں کی کرتے تھے. آپ اپنے ماں باپ کو ماں باپ بولیں لیکن خدمت پڑوسی کے ماں باپ کی کریں تو کیا ہوگا؟ ماں باپ خوش ہوں گے؟ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے بولیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، خالی بولنے کی حد تک میرے ابا انہوں، میرے امی، لیکن خدمت کس کی کر رہے ہیں آپ؟ پڑوس میں جو نیبر میں جو بڑھا بڑھی ہے نا، آپ جا کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، ابا امی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ابا امی خوش ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں؟ ناراض ہوتی. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کو رب مان رہے ہیں، کریٹر مان رہے ہیں، تو ورشپ بھی کس کی کرنا ہے؟ اللہ ہی کی کرنا ہے. تو اگلی ہماری کلاس ہوگی کس پر؟ الوہیت پر ایمان لانا. کس پر؟ الوہیت پر ایمان لانا. شاید وقت ہو گیا ہے نا، ہمارا وقت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیکسٹ